سامعین، میں آج آپ سے اپنا ایک ذاتی تلخ تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوشل ویب سائٹ پر 3 چیئر اور ایک ٹیبل کا اشتہار دیکھا جس کی قیمت انتہائی ارزاں تھی بنسبت ماضی کی قیمت کے حوالے سے جو انہوں نے مینشن کی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں نے آن لائن آرڈر کر دیا اور آن لائن آرڈر جو ہے وہ میرا کنفرم کر دیا گیا۔ 2 دن کے بعد مجھے کمپنی والوں کی طرف سے واٹس ایپ آیا کہ آپ کا آرڈر جو ہے یا آپ کی مطلوبہ اشیاء جو ہے وہ چند دنوں بعد پہنچ جائیں گی۔ میرے خیال میں شاید مزید 2 دن کے بعد رائڈر کا مجھے فون آیا کہ جناب آپ کی اشیاء پہنچ گئی ہیں، تو میں آ رہا ہوں، کیا آپ اپنے آفس میں ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں اپنے آفس میں ہوں۔ میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا احتیاط کے نقطہ نظر سے کہ جو آپ کے پاس گڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ اس نے تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو کر مجھے جواب دیا کہ جناب یہ فریم ہے۔ میں نے کہا فریم کس چیز کے؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرا سامان بدل گیا ہو، یہ بات کو سمجھ نہ رہا ہو۔ میرے خریدنے پر اس نے بتایا کہ جی فریم وہ جو دیواروں پہ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو 3 چیئرز اور ایک ٹیبل کا آرڈر دیا تھا، یہ آپ مجھے فریم بھجوا رہے ہیں؟ میں نے دیواروں پر فریم جو ہے کیا لگا کے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ فریم جو ہے کرسیوں کے اور ایک ٹیبل کے ہے تو بھائی میرا کوئی فرنیچر کا کام نہیں، میرا تو قانون سے متعلق کام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کمپنی سے کنفرم کریں کہ ان میں کیا ہے، مگر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ان سے پوچھ تو لیتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں پر میں بھی یہ جانتا تھا کہ اگر وہ میرے آفس آ جاتا ہے اور میں کھول لیتا ہوں تو پھر جو ہے میرے لیے تھوڑی مصیبت ہو جائے گی اور جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ وہ اس کمپنی سے معلوم کرے کہ میرا جو سامان تھا، میرا جو آرڈر تھا اس میں 3 چیئرز اور ایک ٹیبل تھی، فریمز نہیں تھے، تو مجھے کنفرم کر کے بتائیں۔ مگر اگلے 2 دن تک کمپنی کی طرف سے کوئی نہ مجھے بتایا گیا، کیونکہ ان کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر تھا اور انہوں نے واٹس ایپ پر ہی مجھے میرے آرڈر کو کنفرم کیا تھا، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ رائڈر کا مجھے 2 دن کے بعد پھر فون آتا ہے اور وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا جو گڈز ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں، کیا آفس میں ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں آفس میں ہوں۔ میں نے کہا کہ لیکن میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے فریم نہیں چاہیے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتا دوں کہ جب وہ پہلے اس کا فون آیا تھا رائڈر کا اور اسے میں نے کہا تھا کہ کمپنی سے کنفرم کرے، تو اور کمپنی والوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا مجھ سے، تو مجھے SMS بہرحال پھر بھی آ گیا تھا کہ میرے گڈز جو ہیں وہ رائڈر جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ اب جب رائڈر کا یہ دوسری دفعہ مجھے فون آیا اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جی میرے تو علم میں نہیں ہے، آپ ہی کا آرڈر ہے، تو لہٰذا میں نے کمپنی والوں سے پوچھا ہے، آپ جو ہے اس آرڈر کو کھول سکتے ہیں، میں آپ کے دروازے پر اس کو کھول کے آپ کو دکھا دوں گا۔ بہرحال میں نے پھر بھی اس سے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں اسے کھولوں گا نہیں اور میں نہ ہی اس کو کھولے دوں گا۔ پہلے میں اس کی شکل دیکھوں گا کہ آخر 3 کرسیاں ہیں، ایک ٹیبل ہے، چاہے وہ پیک ہو جانے والی ہو تو مگر ایک باکس جو ہے، ایک کورنگ باکس جو ہے، ایک پیکنگ باکس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو ایک حجم کا ہونا چاہیے جس میں نظر آئے کہ اس میں کوئی مضبوط چیز ہے۔ میری حیرت کی انتہا تھی کہ جب وہ بندہ آیا اور اس نے اپنے صرف ایک ہاتھ سے ایک جو ہے وہ پیکٹ پکڑا ہوا تھا جس کی موٹائی جو ہے وہ 2 انچ بھی نہ تھی اور جو ایک سکوئر تھا 2x2 کا۔ میں نے کہا یار یہ تو یہ جو کمپنی ہے جس کی تم رائڈ کر کے لا رہے ہو یہ چیز، دے آر دا چیٹرز، یہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ تو دوستوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے آن لائن کام ہو رہا ہے، مگر چونکہ ہمارے ملک میں ہر جگہ پر فراڈ ہے تو آن لائن بھی فراڈ کثرت سے ہو رہا ہے، جہاں پر آن لائن پیسے جو ہے بینکوں سے نکال لیے جاتے ہیں، وہاں پر آن لائن چیزیں جو فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں وہ دکھائی اور جاتی ہیں اور جب موصول ہوتی ہیں تو وہ اور ہوتی ہیں۔ میک اپ کے سامان سے لے کر کپڑے، انڈر گارمنٹس اور نہ جانے کیا کیا لوگوں کو بتایا کچھ اور جاتا ہے، مگر جب ریسیو ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اور ہے۔ اس بابت میں سمجھتا ہوں کہ اس بابت گورنمنٹ کو ایک راست اقدام کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ملک میں عوام کا اعتماد چکنا چور کر رہے ہیں، آن لائن کاروبار کو رکاوٹ بنانے والے بھی یہی لوگ ہیں آن لائن کاروبار میں۔ تو لہٰذا جو ہے عوام کو
مستند قسم کی بڑی کمپنیوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی کمپنی پر بھروسہ کر لیا جس کا کہ میں نے سمجھا کہ ایک مجھے ارزاں قیمت کے اوپر سامان مل رہا ہے۔ خدا حافظ۔